2024 پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا رہے گا یا اور بانی پی ٹی آئی بھی مشکلات کا شکار رہیں گے. بلاول کے ستارے بہتر ہو رہے ہیں. بلاول صاحب کے ستارے ابھی بھی پہلے بھی اسٹرانگ strong ہیں, تھے. ابھی بھی اس وقت بھی اسٹرانگ ہیں. لیکن پھر بھی اوبیسلی ہم وریڈ رہیں گے. بلاول صاحب کو ہو گیا کہ بلاول صاحب ٹف ٹائم دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی نہیں مجھے یہ نہیں, میں کہوں گی کہ مجھے کوئی وزیر اعظم کی اس پہ نظر آتا ہے. اینڈ دین گوز مریم بی بی. ان کا یہ والا جو سال ہے 2024, ان کا یہ ہوم ورک یہ 2025 میں بہت سالڈ ہونے جا رہا ہے. پے بیک کرے گا, یہ ان کو پے بیک کرے گا. ہاں جی. واو. نہیں جو ہے وہ سپر پاور یا چائنا ہے سر یا رشیا. 23 اکتوبر تک, کیونکہ میں بہت نون چینلز پہ رہی ان دنوں میں, بڑے چینلز پہ, تو میں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب اگر 23 سروائیو کرا جاتے ہیں ہی ول بی سیف. پھر 2023 سروائیو کر جاتے ہیں. اکتوبر 2023, سوری 24 یہ اکتوبر. والا. اچھا, تو یہاں تک ان پہ بہت پریشر تھا. اور جو ہے ان پہ جو آپ نے میرا خود ہی کلپ لگایا جس میں نے کہا تھا 2024 پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا رہے گا اور بانی پی ٹی آئی بھی مشکلات کا شکار رہیں گے. اب قریب آتے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ٹائم کے, جہاں پہ ان کو بھی کوئی ریلیف کی شکل بنے گی. لیکن جہاں تک میرا ملک اور ہمارا ملک جس کی جو ہماری پہچان ہے, سچ مچ ہمیں تو عرفان صاحب اسی ملک نے سب کچھ دی ہے. اور جو ہے یہ اللہ نے چاہا اب اس ملک میں وہ آپ دیکھیں گے ترقیاں اور وہ انویسٹمنٹس, اور جب اللہ کرے یہ دیوانے کا خواب نہ ہو, اللہ پاک اس کو جو ہے وہ رنگ لگا دے. یہ ابھی سے فورن ہی ہے, مطلب آفٹر نومبر. اور سر مجھے تو یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے نا, یہ بھی اپنی اسی پریڈکشن کا پارٹ لگتی ہے. اس کا ہونا کنڈیشنل جیسے ہے کہ یہ ملک میں انویسٹمنٹس لے کے آئے گا اب جو ہے نا, تو وہ اب سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے اور آگے اللہ پاک کہاں تک لے کے جاتے ہیں اس کو. لیکن 2025 15 مئی سے پھر پرواز اور ہے, مطلب پھر وہ ایک شاندار پرواز ہے. ابھی اس پہ ہوم ورک کی طرف ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی جی. لیکن یہ جو ایک انسرٹنٹی اور انریسٹ یہ سارا کچھ اب ختم اللہ کے حکم سے اب ختم ایک دم ریلیکس, یہ کیوس اب ختم ہوگا. اور وہ اس کے بعد سے ہم جو ہے مارچ ہے, اپریل ہے اور مئی ہے. 15 مئی 2025 سے پھر اس کی پرواز. جیسے میں کہتی ہوں کرکٹ کے لیے وہ سال بہت اچھا ہوگا, اس ملک کی فن و ثقافت کے لیے وہ سال بہت اچھا ہوگا. اور یہ ٹائم ہمارے پاس آئی تھنک کوئی 20 سالوں کے بعد دوبارہ کم بیک کر رہے ہیں. تو کیا ایسا کوئی چیز ہے کہ ہم اسی گورنمنٹ کو انہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے سب کچھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوں گی, یا کوئی چیزیں چینج ہوں گی, ٹیبل ٹرن ہوگی, کوئی اس میں کوئی ان ہاؤس چینج میں بھی؟ اور الیکشن تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا, الیکشن نہیں مجھے سمجھ میں آتا. مطلب دیکھیں میں 2025 میں تو نہیں نظر آتا. میں تو پہلے بھی کہتی تھی کہ الیکشن کو 2025 میں ہونا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کہتی تھی کہ اس کو 2025 میں ہونا چاہیے. 2025 کیونکہ مجھے ایک بیسٹ سال لگتا تھا. لیکن اب میں یہ کہوں کہ الیکشن ہمیں نیئر فیوچر میں وہ مجھے نہیں سمجھ آتا. مجھے چہروں کی تبدیلی ود ان دی گورنمنٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک دم تختہ جیسے بیک سائڈ ہم نے 2022 میں دیکھا تھا وہ منظر نہیں ہے. اتنا ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتا, اتنا منظر نہیں. ان ہاؤس چینجز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لوگ بات کر رہے ہیں بلاول صاحب کی اور سارا کچھ, تو وہ از اٹ سو بلاول کے ستارے بہتر ہو رہے ہیں؟ بلاول صاحب کے ستارے ابھی بھی اسٹرانگ ہیں, ابھی بھی اس وقت بھی اسٹرانگ ہیں. انہوں نے پرفارم بھی اچھا کیا ہے, پرفارم بھی اس میں بڑا اچھا مطلب ایک سوبر پولیٹیشین کی طرح بن کے آئے واپس ویسے بھی. تو وہ جو ہے میں یہاں پہ ابھی بھی ان کے ستارے تو اسٹرانگ چل رہے ہیں اور مزید اپنی بیس اسٹرانگ بناتے جائیں گے. کہ یہ ابھی پاسبل ہے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کی جگہ کو ریپلیس کر لیں یا کچھ؟ بالکل نیئر فیوچر میں تو نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بھی اتنا ہی اچھے چل رہے ہیں, کیونکہ اکتوبر تک ان کا ایک بیڈ پیریڈ تھا جو نکل آیا, اس لیے وہ بھی ریلیکس ہے. وہ ہے ریلیکسیشن سی کہ نواز شریف وڈے پرا جی باہر چلے گئے نے تو انہوں ریلیکس نے کی ہو رہا ہے. اب یہ تو مجھے زمینی حقائق تو آپ لوگ جوڑ توڑ کر سیاسی زیادہ نہیں ہو گیا, لیکن obviously ہماری سب کی قسمتیں جڑی ہیں اس سب سچویشن کے ساتھ, تو اس لیے پتہ نہیں ہم کب اس بے فکر زون میں جائیں گے کہ ہم ان سے ہٹ کے جو ہے اپنے کاموں کی طرف بھی اور اس میں ایکسل کر رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں.
لیکن پھر بھی اوبیسلی ہم ورڈ رہیں گے. بلاول صاحب کو ہو گیا کہ بلاول صاحب ٹف ٹائم دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی نہیں مجھے یہ نہیں میں کہوں گی کہ مجھے کو وزیر اعظم کی اس پہ نظر آتا ہے. اینڈ دین گوز مریم بی بی. مریم بی بی کا جیسے میں نے میری یہ پہلے بھی پریڈکشن آن ایئر ہے کہ میں کہتی تھی کہ ان کا یہ والا جو سال ہے 2024 ان کا یہ ہوم ورک یہ 2025 میں بہت سالڈ ہونے جا رہا ہے. پے بیک کرے گا، یہ ان کو پے بیک کرے گا. ہاں جی یہ بڑی سالڈ ہونے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پاکستان میں آپ کہہ دو نا کہ کسی ایک پارٹی کو پوری اکثریتی وہ رول مل جائے گا، وہ پاسبل ابھی بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ٹگ آف وار آپ کہہ رہی ہیں کہ ختم ہو جائے جی. وہ یہ اس میں جو رفٹ ہے وہ جو وہاں سے وہ سالڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. 2025 سے وہ مزید اسٹرانگ ہوتی ہیں. آپ کی ان باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تھوڑا سا ذرا ریلیکس کر جائے گی، وہ اپنی ایکٹیویٹی ذرا جتنا ابھی تک وہ ریبیلیٹو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اور جو سسٹم ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. سسٹم میں کوئی چینجز نہیں، سسٹم میں ابھی تبدیلی نہیں، لیکن اکانومی جو ہے وہ ریوائیو کر جائے گی الحمدللہ جو ہے. کیونکہ وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نا وہ جب ہم گود لے لیے جائیں گے تو میں کہتی ہوں کہ شاید ہمارا سروائیول ہم سے زیادہ ان سپر پاورز کی مجبوری بن جائے گا. تو وہ کون سے ایسا کچھ چینج ہو رہا ہے کہ اس میں کیا امریکہ پیچھے جا رہا ہے اور روس آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ کا ریسیشن بڑھے گا، چین آگے بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ صرف اگلے کو 15 دن کی بات کر رہی ہیں. 15 دن کے اندر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ شاید ہی جو دیکھیں نومبر میں الیکشن بھی ہے امریکہ کا. ایگزیکٹلی شاید اس سے وہ مجھے جوڑنا نہیں آتا چیزوں کو. مجھے تو صرف اپنے ملک کا وہ فارمیٹ دیکھتی ہوں، امریکہ کا میں ریسیشن دیکھتی ہوں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ الیکشن کا مہینہ امریکہ کا نہیں جو ہے وہ سپر پاور یا چائنا ہے سر یا رشیا ہے، امریکہ نہیں ہے. نہیں امریکہ تو اب بیک فٹ پہ جائے گا. اینڈ دس what we are talking about is nearest future. جی یہ سب کچھ آپ دیکھیں. ایک اور بات جو ہے 2026 کے سیکنڈ ہاف سے تو ویسے ہی تھرڈ ورلڈ وار زون میں دنیا چلی جائے گی. یار تو چیزیں صحیح کر کے کی کرنے آگے تو تھرڈ وار لاتی ہے. یہ ملک اس ملک سے بڑا اہم کام سر لیا جانا ہے. یہ ملک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جانا ہے اس میں. یقین جانیے اس ملک کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. تو یہ دنیا تو اس طرف جائے گی. دیکھیں بہت ساری جگہوں کو اپنی لپیٹ میں لے گی چیزیں، کیونکہ اب وہ جو میں نے ہمیشہ سے ایک پیج کوئی میری جس پہ میرا انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا عرفان کہ اس کی سالڈ ریزن آپ کیا دیتی ہیں. کیونکہ سیٹرن جو پوزیشن اب بدلے گا، یہ جو ہے یہ زمین پہ سکون جو ہے یہ وہاں تک ہے. لیکن ہر خطہ تو نہیں، جیسے کرونا جب آیا تھا ہر کاروبار کے پھٹے تو نہیں رولے تھے نا. ڈیٹول والوں کی گڈی چڑھ گئی، ماسک والوں کی گڈی چڑھ گئی. ہاں جی، تو وہ ہر ایک کے پھٹے تو نہیں رولے تھے. تو یہ ہے کہ یہ ملک اپنے حصے کی سختی کو کاٹ چکا. اس ملک کا جو ہے نا اللہ پاک نے بیڑا پار کرا الحمدللہ. یہاں سے بڑا کام ہونا ہے. میں کچھ باتیں شاید کرنا نہیں چاہتی جو میری کرنے والی نہیں ہیں، لیکن یہ اس ملک سے خدا نے بڑا کام لینا. اور وہ ٹائم از ناؤ. میری جو ڈیٹ ہے، اور مجھے ایک بلکہ روحانیت کی لائن کے ایک صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے ایکسپرٹیز دی ہیں آپ تاریخ نکال لیتی ہیں، ہم تاریخ پہ بات نہیں کرتے، ہم صرف ویژن ان کا وہ ہوتا ہے. تو جو ستاروں سے تاریخ ملتی ہے وہ ہے 16 نومبر. سیٹرن اسٹریٹ ہونے جا رہا ہے، مارس لیو کے اندر آنے جا رہا ہے، اور یہ مل کے جو ہے پاکستان کا نقشہ بدلنے کی تیاری کی طرف ہے. 15 مئی 2025 سے پھر یہ اپنے سیف زون کے اندر جا چکا ہوگا. وہاں سے اس کا یوں ٹیک آف ٹائم ہوگا.